دنیا والے زمیندارہ چلاتے ہیں، ہم اپنا زمیندارہ ویسے چلائیں گے۔ ہماری حکومت والے کہتے ہیں جیسے یورپ والے حکومت چلاتے ہیں ہم ویسے اپنی حکومت چلائیں گے۔ ایک بھی پھوٹے منہ سے حضرت محمد علیہ السلام کا نام نہیں لیتا اور ایک بھی پھوٹے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے اپنی جانوں کے اوپر کہ ہم سارے کے سارے مسلمان آج اس بات کے حقدار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے اور اس دنیا سے ہمارا پتا بھی کاٹ دیا جائے، لیکن آج ہم باقی ہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، ہم اس لیے باقی ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام رو کر اللہ سے منظور کرا دیں میری امت اور کتنی خراب ہو جائے، ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے قتل ہو جائیں، یہ سارے شہید کر دیے جائیں، ان کی عورتیں مار دی جائیں، ان کے بچے مار دیے جائیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو، ان کو ایسا نہ ہو، یہ سارے ختم ہو جائیں۔ آج ہم حضرت محمد علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے باقی ہیں، ہمارا کوئی منہ ایسا نہیں کہ ہم ایک منٹ دنیا میں زندہ رکھے جائیں۔ بھائیو، یہ بات سرسری نہیں ہے اور یہ بات معمولی نہیں ہے اور یہ بات کچی نہیں ہے، یہ بات بنیادی ہے، یہ بات پکی ہے۔ اس امت کی قسمت نہیں پلٹ سکتی۔ آپ چلے جاؤ یورپ کے اندر سارے کے سارے امت والوں اور جا کر یہود و نصارہ کو لپٹ جاؤ، آپ چلے جاؤ امریکہ کے اندر اور امریکنوں کے پیچھے اپنے آپ کو سارا چلا دو، آپ چلے جاؤ کافروں کے پیچھے اور اپنا سارا کچھ ان کے پیچھے لگا دو، آپ کی خدمت نہیں پلٹ سکتی، آپ کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے، آپ کا دامن پاک نہیں ہو سکتا، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ دور ہونے کا ایک راستہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک راستہ دعوت خداوندی میں چلائیں اور عبادت خداوندی میں چلائیں اور خلافت خداوندی میں چلائیں۔ اس پر اگر آج مسلمان آ جائیں اور پچھلے کو اللہ سے معاف کرا لیں، آئندہ کے لیے اپنی ساری زندگی عبادت میں لگائیں، ساری زندگی خلافت خداوندی میں لگائیں، ساری زندگی اور دعوت خداوندی میں لگائیں۔ اگر یہ پچھلے کو توبہ کر لیں اور آئندہ ادھر چلنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو ایسے عروج عطا فرمائے گا جیسے صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا تھا، اور تمام معاشرہ پرست اور مخلوق سے متاثر ہو کے چلنے والے اور دنیاوی ساز و سامان میں ہم سے آگے نکلنے والے، ان سب کو اللہ ہمارے قدموں کے نیچے لائے گا جیسے اللہ نے کفار اس زمانے کے کفار کو صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، میرے اس کے لیے کون لگائے گا اپنی ساری زندگی؟ خود بھی ان 3 نسبتوں والا بننا ہے اور ساری امت مسلمہ کو ان نسبتوں والا بنانا ہے۔ اس میں کون لگائے گا ساری زندگی اور کون جائے گا ساری دنیا کے اندر اور ساری دنیا میں جانا ہے اور دنیا کو بدلنے کے لیے جانا ہے، لیکن دنیا لینے کے لیے نہیں جانا۔ ہم اس لیے نہیں جاتے، ہم اس لیے امریکہ نہیں جاتے کہ ان کی دنیا سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم اس لیے آسٹریلیا نہیں جاتے کہ ان کے نقشوں سے ہم آرام سے سہولت اٹھائیں، ہم اس لیے نہیں جاتے یورپ کے اندر کہ وہاں کے دنیاوی ساز و سامان کو ہم حاصل کریں۔ ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی عبادت والے بنے، ہم بھی خلافت والے بنے، ہم بھی دعوت والے بنے، اور کل قیامت کے دن ہمیں کیا لینا ہے؟ کل قیامت کے دن ہم حضرت محمد علیہ السلام کی خدمت میں حوض کوثر پر جائیں تو حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہم سے فرمائیں کہ میری امت نے مجھے چھوڑ دیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میری احادیث کو چھوڑ دیا، میرا اللہ میرے امتی کو روزانہ سنت کے بعد چہرے پہ رات کو دیتا تھا، میرا امتی کھڑا ہو کر صبح اپنے چہرے سے میری سنت کے بالوں کو اتارتا تھا اور گندے نالی میں پھینک دیتا تھا۔ اس زمانے میں اس امتی نے میرے دین کا غم کھایا، میری فکر کو اپنی فکر بنایا، میری محنت کو اپنی محنت بنایا اور میری امت کا فکر کیا، اور یہ سارے کے ساری امت کو سنبھالنے میں لگا، اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنے دکان کو قربان کیا، میرے دین کے لیے، میری امت کے لیے اتنی قربانی دی۔ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے،
ہمیں سینے سے لگائیں گے اور اللہ کے دربار میں لے جائیں گے. ہمیں ہر قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے دلوائیں گے. اس دنیا میں ہم نے کچھ نہیں لینا, ہم نے سب کچھ لینا ہے حضرت محمد علیہ السلام کی طفیل اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن لینا ہے. بولو بھائی, دنیا میں ایک پیسہ بھی چاہیے آپ کو, ایک عہدہ چاہیے آپ کو؟ اس دنیا میں ہمیں کچھ نہیں لینا, ہم نے جو کچھ لینا ہے کل قیامت کے دن اللہ سے جا کر لینا ہے.